جناب، میری کتاب مٹھی میں کائنات اور اس کا ایک افسانچہ اعتراف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تقدیر نے ہمیں ایک چھت تلے جمع کر دیا تھا۔ اگر بس میں ہوتا تو میں مر کر بھی ایسا نہ ہونے دیتی، چاہے وہ دنیا کا آخری مرد ہی کیوں نہ ہوتا۔ جبکہ میرے شوہر کی تو لاٹری نکل آئی تھی کہ اس کی محبت پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے گود میں آن گئی تھی۔ اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی کہ وہ بار بار پوچھتا کہ وہ میری لسٹ میں کس نمبر پر ہے، اور جواباً میں چپ رہتی۔ تب اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا، دل غم سے بھر جاتا، چہرہ زرد پڑ جاتا اور آنکھوں میں جلتے امید کے دیے بجھنے لگتے، لیکن ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر بڑے مان اور یقین سے کہتا، مت مانو، چھپا لو مجھ سے اپنے دل کی بات، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب تم خود سے میرے مقام کو تسلیم کرو گی، اعتراف کرو گی کہ میرا مقام سب سے جدا ہے، سب سے الگ، سب سے منفرد۔ پھر بچے ہو گئے تو میری خاموشی ٹوٹی۔ اب پہلے نمبر پر میرا بیٹا آتا اور دوسرے نمبر پر بیٹی، اور اس تک پہنچنے سے پہلے میری گنتی کی سانس اکھڑ جاتی۔ وہ غم زدہ چہرے لیے بس مجھے گھورتا رہ جاتا۔ اس نے کبھی شکایت کا ایک لفظ منہ سے نہ نکالا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شکوہ کرنا اسے آتا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ اس کا صبر انتہا کا تھا۔ تاہم اس کا دعویٰ اپنی جگہ پر برقرار رہتا تھا، جس کا اظہار کرنا وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ جانے مجھے سناتا یا خود کو تسلی دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو ضد ہو کر میں کہہ دیتی کہ تم کسی قطار شمار میں نہیں آتے۔ کبھی کبھی تو بری طرح ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ کیا آپ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو؟ ایک بار کا کہا ہوا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہارا میری زندگی میں سوائے اس کے کوئی مقام نہیں کہ تم میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے بچوں کے باپ ہو، اور بس۔ وہ لمحے اس کے لیے بہت بھاری ہوتے۔ کئی ماہ اسے چپ لگ جاتی، بیچارہ سہم کر رہ جاتا، سوال تک کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد پھر وہ ہوتا تھا، اور وہی اس کا بے مقصد سا سوال، بتاؤ میرا کون سا نمبر ہے؟ آج پہلی بار میرا دل شدت سے یہ چاہتا تھا کہ وہ پھر وہی سوال کرے، وہی پرانا اور ایک ہی سوال، اور میں جواب میں کہوں، تمہارا مقام سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے منفرد۔ مگر وہ تو خاموش ہو گیا تھا، نہ بول رہا تھا، نہ سن رہا تھا، نہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود سفید لباس میں چھپ گیا تھا اور خود کہیں دور، بہت دور جا چھپا تھا، شدید روٹھ گیا تھا۔ اس کے بے جان وجود پر نظر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ گویا ضبط ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا وہ مجھ سے سرگوشی کر رہی ہو۔ دیکھا، کہا تھا نا کہ ایک دن تم ہار مانو گی، خود اعتراف کرو گی۔ میری جان، میری بات تو سنو۔ دیکھو، تم جیتے، میں ہاری۔ اٹھو، آنکھیں کھولو اور سنو، میں اعتراف کرتی ہوں، تمہارا مقام سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے منفرد۔